ہاں جی، السلام علیکم۔ آج ویڈیو میں جو آخر میں نے پروگرام کیا ہے نا، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ساری خبریں بھی سننی ہیں۔ تھوڑی تفصیل لمبی ہو جائے گی تو اس سے معذرت، لیکن کیا کیا ظلم کیا ہے عمران خان نے اوورسیز والوں سے، وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اور ملک ریاض بحریہ والا تو پھٹ پڑا ہے سر، جیسے وہ بادل نہیں پھٹتا، ایک تو بارش ہوتی ہے نا، ایک وہ کہتے ہیں بادل پھٹ گئے ہے، تو وہ پھٹ گئے ہے بادل، اور اس نے لسٹ جاری کر دی ہے، اس میں سارے میں کس کس کا نام لوں، سارے صحافیوں نے ملک ریاض بحریہ سے پیسے لیے ہیں، اور ملک ریاض بحریہ کہتا ہے جی کہ اب میں کنگلا ہو چکا ہوں، میری ہیلپ کرو، اور میں سارے اپنے آپریشن بند کر رہا ہوں، اور میرے پاس ایک ایک بندے کی، چاہے وہ حکومت میں ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ہے، فوج میں ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے، میں کسی وقت بھی لیک کر سکتا ہوں۔ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ملک ریاض بحریہ والا ملزم ہے، یہ کون سی ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے جی؟ یہ ملزم نہیں ہے، یہ ملزم ہے، اس کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے، یہ سہولت کار ہے۔ جو یہ کہتا ہے نا میرے پاس ویڈیو موجود ہیں، کرپشن کی تو علیحدہ بات ہے نا، یہ سب کو اس نے کرپٹ کیا ہے، اور یہ خود اس میں ہر کیس میں اندر جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ والا ضرور دیکھیں۔ اور دوسرا جناب، آخر میں آپ کو دکھائیں گے کہ ادھر جو جنرل کونسلیٹ تھا، کونسل خانہ، اس میں ایک تقریب ہوئی ہے یوم کشمیر کے حوالے سے، اس میں وہ بھی آپ نے گفتگو سننی ہے۔ اور سر جی میں ایک بات کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آج دیکھیں عمر ایوب نے، شبلی فراز نے، زرتاج گل نے، سب نے ضمانتیں کروا لی ہیں۔ پھر کیا فائدہ، تم اتنی بڑی سزائیں دیتے ہو اور ہم کہتے ہیں او بڑی بڑی سزائیں ہو گئی ہیں جی، ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ نہیں نہ کیا آپ نے گرفتار، تو یہ آپ کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ سب نے پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لی ہے، اور سزا میں ضمانت ہوتی نہیں ہے بھائی، سزا میں سرنڈر ہوتا ہے، سرنڈر کرو، اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرو سزا کے بعد، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں ان کو 20 تاریخ تک جی ان سب کو جو ہے نا وہ ضمانت مل گئی ہے، پشاور ہائی کورٹ نے دی ہے نا۔ تو یہ چیزیں ساری سر جی آپ نوٹ کریں، یہ کیا ہو رہا ہے، حکومت کیوں سستی دکھا رہی ہے، کل کو کوئی برا نتیجہ نکلا تو حکومت ہی ذمہ دار ہوگی، ٹھیک؟ اور اب جو یہ انٹرویو کیے ہیں میں نے، اور جو یہ سارے میں نے پروگرام کیے ہیں، یہ سن کے آپ نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے جو میں نے نظم سنائی ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں راجہ واجد صاحب صحافی ہیں، ان کے ساتھ جو ڈیٹیل انٹرویو لیا ہے، اور کیا کیا اوورسیز والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی دیکھیں، اس کے اوپر بھی آپ کمنٹس کریں، یہ دیکھیں۔ السلام علیکم۔ آج بڑی زبردست پرسنالٹی سے قانونی ٹی وی آپ کے ساتھ تعارف کروا رہا ہے، اور یہ بہت پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، اور نام میرا خیال ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے راجہ واجد ہے، لیکن یہ اپنا نام خود بھی بتائیں گے۔ تو السلام علیکم جناب راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آج آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جرنلزم کا کام بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کے کون سے ضلع سے آپ کا تعلق ہے؟ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ملک منصف اوان صاحب، اور اس سے پہلے بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے کزن ہیں، بہت ہی پیاری شخصیت ہیں، حاجی راجہ اشفاق صاحب کا، ہاں جی، راول پنڈی میں جی ہوتے ہیں، بڑی پیاری شخصیت ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی معرفت ہی ہم ملے ہیں نا، ان کی معرفت سے ہی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے نمبر بھی دیا اور کہا جی کہ ہمارے ملنے والے ہیں، دوست ہیں، تو یو کے آئے ہوئے ہیں، اور خوش قسمتی سے آپ کے مانچسٹر میں ہیں، تو ملاقات ہوئی ہماری، تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملاقات کی اور ٹائم دیا۔ جی راجہ صاحب، جو صحافی ہوتا ہے نا، اس کا مسائل ہو، کوئی سوسائٹی ہو، اس کا نبض پہ ہاتھ ہوتا ہے، نبض کے اوپر اس کو پتہ ہوتا ہے۔ پاکستانی اوورسیز والوں کے 2 یا 3 بڑے مسئلے بتا دیں جو حل ہونے چاہیے۔ یہ سب سے پہلے تو
नब्ज पर आपने हाथ रखा है जी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के। ठीक है। देखें, सहाफ़ी होने के साथ साथ जो है वो मैं ओवरसीज भी हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी कम्युनिटी में रहता हूँ। देखिए, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ता है। दो बड़े मसले बता दें। ये जो पाकिस्तान में हमारे हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जमीन जायदाद पर कब्जे हो जाते हैं, जब जाते हैं तो पता चलता है कि वो आपका तो नाम ही नहीं है, आप खरीद प्लाट पे कब्जा हो गया, प्लाट पर हो गया। इवन आपकी जो मकान है, आपकी किसी ने कोई मकान बनाया है, कोठी बनाई है, कुछ बनाया है, बंगला, तो समटाइम ये भी होता है कि उन पर भी कब्जे हो जाते हैं। ये चीज़ें तो हैं ही, ये चल रही हैं, बड़े अरसे से चल रही हैं। देखें, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कहा जाता है कि हम पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ठीक है। पिछले कुछ सालों में इस रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो छुरा घोंपा गया है। ठीक है। वो किस तरह? एक तो ये हुआ कि जब हम पाकिस्तान जाते थे तो पहले तो ये था ना कि हम किसी अपने बहन भाई दोस्त अजीज अकारब के लिए मोबाइल फोन एज ए गिफ्ट लेकर जाते थे और वो फ्री होता था और ले जाते थे और फ्री होता था कि चलें जी किसी को गिफ्ट दे देते हैं। अब गिफ्ट वाली बात तो छोड़ो, अब जो हम अपने यूज के लिए जो फोन लेकर जाते हैं ना कि हम यहाँ ये यूज करते हैं अपना इस्तेमाल वाला अपने वाला, तो ये भी 30 डेज चलेगा वहां जाकर, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ठीक है। आपको टैक्स भरना पड़ेगा इसका, टैक्स देने के बाद फिर टैक्स की बात देखो, टैक्स आपको कई हजारों में, ये नहीं है 60,000 50,000 इस तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। ये नहीं कि 1000-2000 दिया आपने तो कर दिया। फिर जब भी आप लेकर जाएंगे तो आपको इस परेशानी में से गुजरना अब पड़ेगा। आप कहते हैं हमें मोबाइल अपने की भी इजाजत हो और एक गिफ्ट भी हमें लेके जाने की इजाजत हो, ये मुतालबा है ना आपका? बिल्कुल मुतालबा है, 100% मुतालबा है। देखें, ये पिछली गवर्नमेंट के दौर में हुआ था, तो अब अगर पिछली दौर के गवर्नमेंट में हुआ था तो अगर तो ये सही है, सही है, ठीक है, जायज है, तो फिर इस गवर्नमेंट को भी उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है कि ये सही है। अगर सही नहीं है, गलत हुआ है हमारे साथ ओवरसीज, तो ये खत्म होना चाहिए। दूसरा मसला सर, दूसरा में एक वोट का भी है, दूसरा जो आप अपनी मर्जी से बताना चाहें। वोट का भी है, और वोट का मसला सिर्फ ये नहीं है, वोट का मसला ये होना है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में नुमाइंदगी होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल आपने जवाब। बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी होनी चाहिए, हमें 2 सीटें मिलनी चाहिए, कम से कम 2 सीटें हों हमारी ओवरसीज की, कि जो यहाँ से हमारे नुमाइंदे वहां जाकर बैठे और हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो भी आवाज है, जो हमारे मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, वो उनको वहां पर वो उजागर करें, उठाएं गवर्नमेंट के सामने, तो उनका अजाला कर सके। अदरवाइज हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कभी भी इंसाफ नहीं होगा। चले, इसके बाद एक और चीज, अच्छा, मैं पहले भी एक वीडियोस पर बना चुका हूं, लेकिन आप के तवसत से, आपके कानूनी टीवी के हवाले से माशाल्लाह आपकी जो है वो फॉलोअरशिप भी बहुत ज्यादा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने एक गलती की, गवर्नमेंट के एक वजीर ने एक जाहिलाना हरकत की और बहुत बड़ी की, वो कहते हैं बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। गुलाम सरवर खान, मैं तो नाम भी ले देता हूँ जी। इतना बुरा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटी। हम ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी शर्मिंदगी महसूस करते कि PIA के पायलट्स को जाली डिग्रियों वाले पायलट्स करार दिए। वो बेहतर ये नहीं था कि वो अपने अंदर ही बैठकर ये चीज, अगर उनको पता चली थी, फाइंड आउट था, उसको अंदर ही अंदर उसको क्लियर करते। तमाशा बना दिया, तमाशा PIA कम अज कम चलती रहती, तमाशा बहुत बड़ा तमाशा बनाया। उसके बाद क्या हुआ
کہ ابھی جب دوبارہ اس گورنمنٹ، چلو خدا خدا کر کے اس گورنمنٹ کی کوششوں سے یہ ہوا کہ دوبارہ پی آئی اے بحال ہوئی، ٹھیک ہے، ایویشن، یورپ کی ایویشن اتھارٹی جو ہے انہوں نے اجازت دی کہ پہلی فلائٹ پرواز جو ہے دوبارہ آئی، فرانس میں آئی، پیرس میں آئی، ٹھیک ہے، اور اب 15 اگست سے مانچسٹر سے، ہاں جی، ہاں اچھا، جب پیرس میں آئی فلائٹ پہلی دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع ہوا تو یقین کریں ملک صاحب کہ دنیا بھر سے جناب ہمارے صحافی بھائی بھی اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کے لوگ تھے، جو مسلم لیگ نون کے ماننے والے تھے، عہدیدار اور باقی بھی جتنے ان کے ممبرز وغیرہ تھے یا جو بھی تھے ان کے کارکن تھے، وہ سارے پہنچ گئے، پیرس پہنچ گئے۔ ہاں جی، کیوں جی؟ کہ پی آئی اے آ رہی ہے۔ یار سوچو اس بات کو، کیا کارنامہ سر انجام دے کر پی آئی اے دوبارہ بحال ہوئی تھی جو آ رہی تھی؟ کیا انہوں نے اپنے چلو سر جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ اس کی بڑی اپریسیشن کر رہے ہیں، ہمارا ٹی وی پھر لمبا ہو جاتا ہے، ہمارا آرڈر ہی اتنا ہی ہے۔ آپ نے یہ مبارکباد دی ہے کہ جو پی آئی اے بحال ہو گئی ہے، وہ اس لمبے چوڑے ہم اس میں نہیں جاتے۔ نہیں سنیں، ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں مولوی صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے سنیں، جس کو بھی کسی کو نہیں پتا تھا نا، دنیا کے باقی ممالک میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ بند ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے جب اتنی دنیا دیکھی تو پوچھتے یہ اتنی دنیا کہاں سے آئی، کیا کون آ رہا ہے کیا، تو لوگوں نے کہا جی کہ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ آ رہی ہے، وہ تو چل رہی ہے جی، اتنے عرصے سے چل رہی ہے، تو وہ کیا، نہیں وہ یہ ہوا تھا کہ اس کے پائلٹس کی ڈگریاں جاری تھی۔ کتنی بڑی بے عزتی ہے یہ۔ پی آئی اے وہ ہے کہ پائلٹ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمریٹس ایئر لائن چلوا کر دی تھی شروع میں، پہلی پرواز جب کراچی گئی تھی۔ اب 14 اگست کو اب یو کے آ رہی ہے، مینچسٹر فلائٹ آ رہی ہے مینچسٹر کے لیے، یو کے لیے بھی بحال ہو گیا۔ چلے آپ مبارکباد دے دیں قوم کو۔ قوم کو مبارکباد ضرور دوں گا اس چیز کی، لیکن یہ کہوں گا خدا را گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا کہ اس کی اجازت کبھی بھی نہ دیں کہ آگے جائیں، استقبال کے لیے جائیں۔ ہاں اگر اس بیڑے میں آپ نے نئے جہاز شامل کیے ہیں، نیا جہاز کیا ہے، چلے میں سمجھ گیا سر آپ کا پوائنٹ کو میں کور کرتا ہوں، لیکن یہ بے عزتی نہ کرو۔ چلے تھینک یو ویری مچ جی راجہ صاحب، آپ نے نہیں ایک سر جی ہمارا پھر پروگرام جو ہے نا وہ ہو جائے گا، اگلے انٹرویو میں آپ سے میں مزید بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹیلی فون کے اوپر بات کی، آپ نے پی آئی اے کے اوپر بات کی، آپ نے پارلیمنٹ پہ نمائندگی کی بات کی، تو جناب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور آپ تمام دوست اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ راجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں کتنی سچائی ہے، اور ماشاءاللہ یہ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پی آئی اے کی جہازیں بھی پروازیں بھی بحال کی ہیں، اور انہوں نے اب ٹیلی فون کا بھی ایک مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے، پارلیمنٹ میں نمائندگی کی بات کی ہے، اور یہ سب کے لیے کی ہے، اپنے لیے نہیں کی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک واجد صاحب نو کہہ رہا سی واجد صاحب کتوں آ گئے نا، دو واجد صاحب مل رہے ہیں۔ واجد صاحب کی حال ہے؟ خیریت ہے؟ واجد صاحب دے ریسٹورنٹ تے بیٹھے ہیں، اے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ریسٹورنٹ انہوں نے بنایا ہے، تانوں دکھاواں گے بھی صحیح۔ سر جی دا نام کی ہے ریسٹورنٹ دا؟ پلاٹینم لاؤنج۔ ہاں اے ٹیلی فون نمبر بھی تھلے آ رہے ہیں، تو اے جناب تسی ایتھے آ کے بک کرو، کھانے بک کراؤ، سالگرہ حال میں 100 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش، اور اے تھوڑا جہا تانوں اسی اندروں بھی دکھا دیاں گے۔ آ جاؤ جی، اے دیکھو، ایک اے دیکھو تے اے دیکھو، اے دیکھو، اے بڑے فنکشن واسطے یہ اسی رکھے ہوئے ہیں۔ واجد صاحب ادھر آؤ، ساڈے قانونی معرفت کوئی بندہ آوے تو رعایت کر دینا ضرور انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی انشاءاللہ 5% تہاڈی رعایت بھی ہو جائے۔ ضرور بالکل ہوئے گا جی بلوچ صاحب ٹھیک ہو؟ کاروبار ٹھیک ہے تھے؟ آج تسی پرانی یاداں تازہ کروا دی ہیں۔ 2009 کے بعد ہاں آج 2025 ہاں اپنے بڑے بھائی استاد ملک صاحب، ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا اور سیکھتے رہے، اور آگے بھی بڑا کچھ سیکھیں گے۔ آج ان سے ملے ہیں تو وہ ایک ماضی سامنے گھوم گیا جو خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کو آباد رکھے۔ بہت مہربانی، شکریہ، تھینک یو
جی السلام علیکم. راجہ واجد صاحب ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی دیکھیں, مونچھوں کا سٹائل دیکھیں بہت پیاری پرسنالٹی ہیں. تو یہ آج ہمیں ملنے آئے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور گھومیں گے پھریں گے, پھر آپ کو ویڈیو بھی میں ان کے ساتھ گھومیں گے پھریں گے, ناچیں گے گائیں گے, ساتھ کھائیں گے اور پھر آپ کو ان کا میں انٹرویو بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھیں سامنے کرکٹ کا گراؤنڈ ہے, بہت خوبصورت ماحول ہے, موسم بھی اچھا ہے. اولڈ ٹریفرڈ کرکٹ گراؤنڈ مانچسٹر. ٹھیک ہے سر, تو میری گفتگو چلتی رہے گی. واجد صاحب کے ساتھ کونسلیٹ کو ملنے جا رہے ہیں. ہم نے کہا ذرا انٹرٹینمنٹ چائے پانی تھوڑا سا کر لیں, تو یہ ایک عربی سٹور سے لیا ہے. کھانا بعد میں ہوگا. ہاں کھانا راجہ صاحب نے آپ دوسری دفعہ ویڈیو میں کہہ دیا کھانا پھر دسی تو ہم دکھاواں گے. آپ سر ادھر بھی کھانے کا ذکر کر رہے تھے. تو سر کیا حال ہے؟ آپ بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں, میں نے دیکھا ہے ادھر 92 چینل کے, اور آپ کا اپنا ایک چینل بھی ہے پکی خبر کے نام سے. سر جی نوٹ کر لو, پکی خبر, کچی نہیں پکی خبر. تو سر پکی خبر پہ صرف خبریں ہی دیتے ہیں یا کوئی ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے؟ سب کچھ آتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے. ہاں خبروں کے علاوہ وہ بھی خبروں میں ہی آتا ہے جی. تو خبروں کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا, جو بھی کرنٹ صورتحال انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کوئی لوگوں کے لیے؟ تو ابھی انٹرٹینمنٹ کو اس طرح کی نہیں شروع. اچھا, صرف خبریں ہیں لیکن تازہ ترین خبریں. دن میں کتنی دفعہ خبر نامہ نشر ہوتا ہے پکی خبر؟ ایک ہی دفعہ 24 آورز میں ایک ہی دفعہ خبر. اچھا, وہ پورا نچوڑ ہوتا ہے ساری خبروں کا. خبریں ہوتی ہیں ہر روز کی تازہ خبریں بھی ہوتی ہیں, اس میں چلے. ایک بلیٹن ہوتا ہے. تو میں سر آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا دوستوں کو, آپ پکی خبر جو ہے ان کا جو ہے وہ چیک کریں, انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. میں نے خود دیکھا ہے, بالکل الیکٹرانک میڈیا کی طرح انہوں نے بنایا ہوا ہے میوزک سے, اور بڑی اچھی خبر ہے. وہاں ایک لیڈی بیٹھی ہے, بڑی بہترین خبریں دیتی ہے. ایک دفعہ ضرور آپ وزٹ کریں میرے کہنے پہ. قانونی ٹی وی کے. ہاں جی اور صاحب کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو پکی خبر کو اس طرح بنایا جائے کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ یوٹیوب چینل ہے یا ویب چینل ہے. میں نے اس کو ایسی لک دی ہے کہ بالکل سیٹلائٹ چینل, کیونکہ میں جو ہے وہ کوالٹی پر انحصار کرتا ہوں, کوانٹٹی پر نہیں. ٹھیک ہے, کہ کوانٹٹی آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہو تو کام کچھ بھی نہ ہو, اس میں وہ فائدہ نہیں ہے. یہ تو سر ہمارے ناظرین ابھی پکی خبر کی طرف جائیں گے نا. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کچی خبر نہیں پکی ہے. ہم ڈیٹیل بناتے رہیں گے آگے, انٹرٹینمنٹ باقاعدہ انٹرویو ہم بیٹھ کے کہیں کریں گے. تو یہ آج ادھر پاکستان کونسلیٹ جنرل میں ایک فنکشن ہو رہا ہے یوم کشمیر کے حوالے سے. تو میرے ساتھ اتفاق سے بیٹھے ہیں شہزاد خان صاحب, یہ یوتھ کونسل کے چیئرمین ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں پی ایچ ڈی کے. جی سر. ٹھیک ہے, تو خصوصی طور پہ اس پروگرام میں آئے ہیں شہزاد یا سر بہت شکریہ آپ کا. میں ایکچولی پاکستان سے آیا ہوں یہاں پہ. کل ہمارا ہائی کمیشن میں لندن میں ایک ایونٹ تھا, آج کانسلیٹ جنرل میں ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے اور بھی یونیورسٹی کے ساتھ کچھ انگیجمنٹس ہیں. جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو انگیج کرنے کا پلان ہے ادھر بھی یورپ میں بھی, تاکہ ان کو یونائٹ کر کے جو پاکستان کا امیج ہے, ایک سافٹ امیج ہے, اس کو کس طرح ہم اسٹرینتھن کریں تاکہ ہم یوتھ ان میں رول پلے کریں. دوسری کہ یوتھ کو کس طرح سے ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ وہ یہاں پہ اپنے جو ان کے فیلڈز ہیں ان میں ایکسل کر سکے, جو ان کے اپنے انٹرسٹس ہیں, جو جن فیلڈز میں وہ پڑھ رہے ہیں, جو ان کو مشکلات نہ ہو, اور وہ اپنی آواز, اپنے ملک کی آواز کو دنیا تک پہنچائیں. تھینک یو جی. یہ شہزاد خان صاحب نے فی البدی انٹرویو دیا ہے ہمیں چھوٹا سا, تو کشمیر کے حوالے سے یہ دیکھیں. اور یہ ہے ہمارا کونسلیٹ جنرل آف پاکستان. یہ سارے لوگ ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں, ابھی پروگرام شروع ہونے والا ہے, تو ہم آپ کو یہ انشاءاللہ دکھائیں گے. Darkness on the land, the people and the fundamental rights of our Kashmiri brethren. But as they always say, light finds its way. Our presence here is a testimony to the fact that hope will find a way to dispel these clouds of darkness, and hope shall prevail, inshallah. When we say Kashmir Banega Pakistan, we mean that not only geographically, but also spiritually and culturally.
It shows a connection that was established not 6 years ago, not 7, but centuries ago. It is deep-rooted and is unbreakable. The hearts of people in Pakistan beat for their beloved brethren in Kashmir, and I would like and happiness. تو پہلے تو میں آپ سب لوگوں کی شاباش کرنا چاہتی ہوں. یو آر آر لیڈرز, یو آر آر چیمپئنز, یو آر آر وائسز, یو آر دی ایڈوکیٹس. ایچ اینڈ ایوری ون آف یو از دا وائس آف دی اپریسڈ ان آور ورلڈ. تو جموں کشمیر میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ لوگوں نے آواز بلند کرنی ہے. سو ماشاء اللہ پہلے اپنے لیے ایک تعریف بجائیں پلیز. آپ سب کا آج یہ بہت ہی خوبصورت سجایا ہے ایونٹ یوم کشمیر اتصال کشمیر کے لیے. اور کشمیر میں جتنے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے پاکستانی جو اوورسیز پاکستان. Najabat Hussain Saab, and this day is very special and very important because on this day we commemorate and condemn the atrocities going on under the Indian government and Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. پروگرام کے بعد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے.